بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے ایک مولوی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سنا۔ وہ جیسے جیسے میں کلپ سنتا گیا میری حیرانی میں اور افسوس میں اضافہ ہوتا گیا کہ کیا کوئی شخص اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ بھی منبر رسول پر بیٹھ کر، وہ بھی داڑھی ٹوپی کے ساتھ، عوام کے سامنے مجمع عام میں وہ اس ڈھٹائی کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے اور کیسے غلط بیانی سے، مکر و فریب سے، دھوکہ دہی سے کام لے سکتا ہے۔ وہ مولوی صاحب مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ مولویوں نے دھوکہ کر دیا ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ جو ہمدردی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم جب فوت ہو جاتے ہیں تو ہمارے اوپر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس میں ہمارے لیے دعا کی جاتی ہے، تو ان مولویوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ یہ کیا ہے کہ نماز جنازہ میں ہمیں دعا ہی ایسی سکھا دی ہے کہ میت کے لیے اس میں دعا ہوتی نہیں ہے۔ حالانکہ جو پہلے نیت کرواتے ہیں کہ میں نیت جو اس نماز جنازہ کی کر رہا ہوں، اس میں جو دعا پڑھ رہا ہوں وہ اس میت کے لیے ہے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، اور پھر جب دعا پڑھواتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحبان ایسی دعا پڑھاتے ہیں کہ اس دعا میں تو میت کا ذکر ہی نہیں ہے، میت کے لیے دعا ہی نہیں ہے، دعائے مغفرت ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ اب وہ جناب لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ کون سی دعا پڑھتے ہو، تو سارے لوگ کہتے ہیں بھئی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ تمہیں پتہ ہے کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو ہمارے زندوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے و میتنا، میتنا یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہمارے پچھلے مردوں کو معاف کر دے۔ اب وہ یہاں پر ایک تو اپنی جہالت کا ثبوت دیتا ہے، دوسرا ڈھٹائی کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میتنا یہ ماضی کا صیغہ ہی نہیں ہے، اگر وہ اس کا صحیح ترجمہ کر دیتا تو پھر اس کا جو جھوٹا مدعا تھا، جو وہ فریب تھا، جو لوگوں کے جس فریب میں لوگوں کو وہ جکڑ رہا تھا، وہ تو پورا ہی نہ ہوتا، اس میں تو وہ ناکام ہو جاتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے یہ میتنا ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے پچھلے مردوں کو، وہ باقاعدہ یہ کہتا ہے پچھلے مردوں کو، حالانکہ اس کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہاں بالکل غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میتنا یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، اس کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے جو مولوی صاحب نے کیا ہے، جو جال سازی سے کام لیا ہے۔ اچھا، پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولویوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اس کو اتنی شرم بھی نہیں آئی کہ یہ دعا احادیث مبارکہ میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ یہی دعا نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے۔ صحاح ستہ کی 4 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، دیگر کئی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، اور میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، باقی میں آپ کو حوالے دے دوں گا، آپ خود سرچ کر کے دیکھ لیجئے کیا یہ حدیث موجود ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر ہے 1498۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی جنازۃ یقول اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، آخر تک پھر وہ دعا اس حدیث میں موجود ہے۔ اس کا جو ترجمہ ہے سنیے، اس میں حضرت ابو ہریرہ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب آپ کسی میت پر نماز جنازہ پڑھاتے تو آپ یہ دعا فرماتے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ آپ کا معمول تھا، کیونکہ جو لوگ گرامر سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی، کہ جب بھی رسول اللہ نماز جنازہ پڑھاتے تھے، یعنی یہ آپ کا معمول تھا، جب بھی آپ پڑھاتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ تو اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ الیاذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کیسی جرأت ہے اس مولوی صاحب کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس جھوٹ کو، اس بہتان کو منسوب کر رہا ہے، الیاذ باللہ۔ اب دیکھیے اس نے جو ترجمہ کیا وہ بالکل غلط کیا۔ اس کا جو ترجمہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے۔ اس میں کوئی تصریح نہیں ہے کہ جو زندہ موجود ہیں ان کو یا جو غائب ہیں ان کو، جو میت جو مردے موجود ہیں ان کو، جو غائب ہیں ان کو، یہ علی العموم دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا یعنی سارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مسلمانوں کے سارے مردوں کو بخش دے، و شاہدنا و غائبنا۔ اب یہاں تخصیص آ گئی ہے، اے پروردگار جو ہمارے زندہ مردہ حاضر ہیں ان کو بخش دے،
جو ہمارے زندہ مردہ غائب ہیں ان کو بھی بخش دے، و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ تو اب اس میں دیکھیں کیا اس مردے کے لیے یہاں دعا موجود نہیں ہے؟ اچھا، یہ حدیث جو ہے نا صرف ایک کتاب میں نہیں ہے، یہ صحاح ستہ کی 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ دیکھیں سنن ابن ماجہ میں 1498 نمبر حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 3201 حدیث نمبر ہے، سنن ترمذی میں 1024 حدیث نمبر ہے، سنن نسائی میں 10,851 حدیث نمبر ہے، مسند احمد بن حنبل میں 8809 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح مسند بزار میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، مستدرک علی الصحیحین میں بھی یہی حدیث موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، دیگر کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ مولوی صاحب نے اس دعا کو مولویوں کی طرف منسوب کر کے یہ کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لیا، حالانکہ یہ مولویوں نے دعا نہیں سکھائی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، یہی دعا آپ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب یہ کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازے کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ یوں کہہ دیں تو پھر تو وہ خود ہی ایک پہاڑ کو اپنے سینے پر رکھ لیں گے، رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ جو مولوی صاحب اس دھوکے سے کام لے رہے تھے وہ مولوی صاحب اور ان کے ہم نوا مولوی صاحبان نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جنازہ کی دعا بعد میں پڑھی تھی تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ سنت رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، تو پھر آپ کس چیز کی ضد کر کے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرتے؟ اور اگر اندر پڑھی تھی تو پھر آپ جو دعویٰ کر رہے تھے، جو آپ کا مدعا تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا، وہ مکر اور فریب تھا، وہ دھوکہ تھا، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، جس پر لازم ہے کہ آپ توبہ کریں اور ان لوگوں کو بھی دوبارہ سے رہنمائی کر کے ان کو بتائیں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے یہ غلط بیان دیا تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور اس مولوی صاحب کی غلطی آپ کے اوپر آشکار ہو گئی ہوگی، آپ کے لیے ہدایت کا کافی سامان اس میں مہیا ہو گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازے کی نیت کی جاتی ہے، نماز جنازے کی نیت 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، منہ کعبہ شریف کے، پیچھے امام کے اور ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور دعا واسطے حاضر میت کے۔ ایسے ہے شاید کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہو، دعا واسطے حاضر میت ہے کہ نہیں ہے؟ میرا آپ سے یہی سوال ہے، تھوڑی توجہ چاہوں گا بھائیوں کی، آپ سب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو میں نے نماز جنازے میں نیت کی ہے کہ دعا واسطے حاضر میت، یہ کون سی دعا ہے؟ کوئی ایک شخص بتا دے، کوئی بتا دے ایک شخص، یہ کون سی دعا ہے؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس پوری مجلس میں کسی کو بھی نہیں آتی کیا؟ نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھتے ہیں میت کے لیے؟ اس پوری مجلس میں کس ایک بندے کو بھی نہیں آتی؟ ڈرے کیوں بیٹھے ہو؟ میں کیوں فوجی ہوں، پولیس والا ہوں، گن لے کے بیٹھا ہوں؟ بولو اللہم اغفر لی حینا، یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسا، یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ یہی پڑھتے ہیں نا؟ دعا واسطے حاضر میت کے آگے سے جو دعا پڑھی وہ ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا، ترجمہ کرنے کے بعد آپ ہی بتانا کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے۔ پورے نماز جنازے کے اندر ایک لفظ بھی ہم اس بھائی کے لیے بخشش کا نہیں کہتے۔ ترجمہ سنو، اپنے گھروں میں، تمہاری گھروں میں کتابیں ہوں گی نماز جنازے کی، اس میں سے اللہم اغفر لی حینا، آپ کتاب نکال لینا، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر،
वमय्यितना मादी का सीगा है, जो हमारे पहले मर चुके हैं उनको माफ कर। शाहिदीना, जो किसी वजह से मजबूरी से इस जनाजे में हाजिर, शाहिदीना जो जनाजे में हाजिर हैं इनको माफ कर, यानी जनाजा पढ़ने वालों को माफ कर। गायबीना, जो किसी मजबूरी से जनाजे में नहीं आ सके, या अल्लाह इनको माफ कर। ज़ाकिरीना, हमारे मर्दों को माफ कर। उनसाना, हमारी औरतों को माफ कर। सगीरीना, हमारे बच्चों को माफ कर। कबीरीना, हमारे बूढ़ों को माफ कर। तो मैयत, जिसके लिए सारे काम छोड़कर आए हो, उसके लिए क्या कहा है तुमने? बताओ, एक लफ्ज बताओ। लाखों का मजमा होता है, लाखों का बाज़ुका जनाजे में हजारों की तादाद होती है, तो उस पूरी हजारों की तादाद में इमाम समेत एक बंदा भी उस मैयत के लिए बख्शिश का एक लफ्ज भी नहीं कहता। इससे बड़ा धोखा इस दुनिया में है नहीं। मौलवी साहब, वो बेचारा मर गया था। तू बरेलवी है, तू देवबंदी है, तू शिया है, तू वहाबी है, तू कादरी है, चिश्ती है, और तू जो कुछ मर्जी था, कम अज कम अब इसके साथ तो तू ये धोखा न करता।